ان لوگوں کو خود محترم بابا قوم محمد علی جناح صاحب نے کہا کہ میری جیب میں پڑے ہوئے سکے سارے کوٹے ہیں، فیک کوئنس۔ آج ہمارے فوجی صاحبان انہی کھوٹے سکوں کو چلا رہے ہیں 70 سال سے۔ میں نجومی نہیں ہوں، میں جنرل صاحب سے کہتا ہوں جو بھی ہے، یا اپنا جو ISI کا MI کا، کہ بابا خدا کو مانو، یہ وہ پرندے ہیں جس کی بلڈنگ پہ بیٹھے ہیں وہ کنڈر بن گیا ہے۔ انگریز کے ساتھ ہے، انگریز کا کباڑا ہو گیا۔ محمد علی جناح کے ساتھ تھے، اس کی کیا حالت تھی؟ لیاقت علی کے ساتھ کیا ہوا؟ اتنے بڑے بہادر لوگ ہیں۔ بھٹو کو پھانسی دی جاولک نے۔ بلوچستان، سندھ، خیبر پختونخوا، سرائکی، پنجاب میں ایسے لوگ موجود ہیں جو بھٹو کے ساتھ تھے، روٹی کپڑا مکان کی بات کرتے تھے، سب جاولک کی طرف چلے آئے۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ وہ پرندے ہیں جس بلڈنگ پہ بیٹھے ہیں ان کو کھنڈر بنا دیا ہے۔ آپ کا بھی انجام یہی ہوگا، یہ قابل خرید آدمی پہ how you trust him۔ جب آپ اس سے پیسہ لیتے ہیں، اس کا ووٹ لیتے ہیں، پھر آپ اسے بھروسہ کیسے کرتے ہیں؟ آپ کے جرنلزم 90 دن سے جیل میں ہے، کیا مانگ رہا ہے اس نے؟ پتہ نہیں 1900 فرعون کے وقت میں 4 مرلے زمین خریدی تھی یا 5 ایکڑ زمین خریدی تھی، جیل میں ڈالو اس کو۔ ابھی جو اس حکومت میں آپ نے زر اور زور کا استعمال کیا، کیا کسی جج کی آنکھیں نہیں ہیں؟ کیا کسی کے کان نہیں ہیں؟ کیا نیب کو پتہ نہیں ہے کہ حکومت کس طرح گری؟ کن لوگوں سے پیسہ لیا گیا اور کن لوگوں کو بانٹا گیا؟ آپ کو وہ نظر نہیں آتا؟ جس انداز میں سینٹ کی حکومت گرائی گئی، ہمارے دوست کو جس انداز میں چیئرمین بنایا گیا، کروڑوں کا جس طرح استعمال ہوا، کوئی ہے ادارہ جو یہ پوچھ سکے؟ 90 لاکھ 70 کروڑ 60 کروڑ 50 کروڑ، آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ جی فلانا جو چونکہ وہ بات کر رہا ہے، بابا سے سیدھی بات یہ ہے، نام کسی کے دشمن ہے۔ تو میں نے اپنے دوستوں سے کہا تھا آپ کی بھی امداد کی ضرورت ہے۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ بہت سارے ججوں نے اپنے بچوں کے پیٹ پہ لات مار کر اس آئیڈیلزم نہیں بلکہ حق کی بات، اس آئیڈیلزم کے لیے کہ آئین کی بالادستی ہو، انہوں نے ماشاء اللہ کے تحت حلف نہیں اٹھایا، وہ نخروں سے فارغ ہو گئے۔ پہلا مارشلہ، پھر دوسرا مارشلہ، بہت سارے بہادر ججز فارغ ہو گئے، پھر تیسرا مارشلہ، پھر چوتھا مارشلہ، اور بہت سارے ایسے لوگ تھے جنہوں نے اس کو بند کر دو بھائی، جی ہاں، انہوں نے PCO کے تحت نہیں اٹھایا اور وہ یعنی تاریخ راہوں میں مارے گئے۔ مختلف مارشلاؤں کے خلاف سیاسی کارکنوں نے جدوجہد کی۔ بھائی تو کہاں کام کرتا ہے یار؟ جی، بہت سارے سیاسی کارکنوں نے، نہ کسی نے پرائم منسٹر بننا تھا، نہ کسی نے MLA بننا تھا، نہ کسی نے MPA بننا تھا، نہ کسی نے MP نہ کسی نے سینیٹر بننا تھا۔ ان کو خیر ان چھوڑ دیں، ان کو کوڑے پڑے، اور بہت سارے سینکڑوں کارکن گولیوں کا نشانہ بن کے ویسی بات کر رہے ہیں،
गोलियों का निशाना बन के शहीद हुए। हम सियासी लोग, हम जर्नलिस्ट, हम जर्नलिस्ट, हम जमहूरियत का राग रखने वाले लोग हेलो बच्चे थी यार, मैं हजूर पर भी हूँ। हेलो, तो मैंने उनसे अर्ज की थी, बिलखसूस बड़ी पार्टियों ने वादा करना होगा पाकिस्तान की आवाम से। एक ये वादा कि ये जो एवर ग्रीन पॉलिटिशियंस हैं, जिन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना से लेकर इमरान तक आपकी तमाम पार्टियों में वो मेंबर बने, कौमी असम्बली के मेंबर बने, आपने पाकिस्तान के अवाम से ये वादा करना कि इनको हम किसी कीमत में नहीं लेंगे पार्टियों में, और हम उनकी सियासत पे उम्र भर के लिए पाबंदी लगाएंगे। और जिन जजों ने, चाहे वो जिंदा हैं या वफात पा गए हैं, जिन जजों ने अपने बेटों के पेट पे लात मारी, उनको उनका वो खमियाजा हमने भुगत देना होगा। और साथ हमने एक अच्छे अंदाज में पार्लियामेंट में, बड़े आलिम लोग हैं, एक अच्छे अल्फाज में उनको खराज तहसीन पेश करना होगा, इनाम देना होगा उनको, जो भी हो। और जिन साहिबान ने, जजी साहिबान ने PSO के तहत हल्फ लिया है, दे मस्ट बी टेकन टू टास्क। उनसे तनख्वाहें भी वापस, मार बुरी बात है, मार डंडे मंडे मारना बुरी बात, लेकिन उन पे भी जितने PSO की तलफ उठाया उम्र भर के लिए तो पाकिस्तान छुट्टी, नए जज आ जाएंगे, नए बच्चे आ जाएंगे, नए बच्चे काम कर देंगे। और जिन लोगों ने, गरीब लोगों ने लकज नाजम, हाँ ठीक ठीक, इशारे करें कि थोड़ा 1 मिनट इंतजार करें। हाँ श्योर, वैसे प्लेजर हो जाए ना तो बोलो वैसे। मेहरबानी। तो जिन बच्चों को, जो बच्चे जो भी मजहब हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, पंजाबी, पठान हो, जो भला हो, जिस अकीदे का हो, जो MRD ARD जमहूरियत की जदोजहद में शहीद हुए हैं, उन्हें हमें दाए जमहूरियत डिक्लेयर करना होगा। और उनके खानदानों से स्टेट सब कुछ कर सकते हैं, शुड बी डन। और जिनको कोड़े पड़े हैं, आप में भी एक साथ बैठे हुए, इनको भी कोड़े पड़े थे, ये भी दे मस्ट बी डिक्लेयर्ड हीरो ऑफ डेमोक्रेसी। ये हमारे हीरोज हैं। किसी ने सेनेटर बनना था, ना वजीर आला बनना था, ना, जब घोड़े का है कुछ तो होना चाहिए। जो शहीद हुए उनके खानदानों को कंपनसेशन, इंसान का कंपनसेशन कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ तो हो। ये मैंने उनसे कहा था कि पार्लियामेंट के पहले इजलास में ये बात आनी चाहिए। और बात ये थी कि जिन जर्नलों ने आइन से खिलवाड़ किया है, उनको अख्तरीन अल्फाज में कंडेम करना चाहिए। हम उनके अडिया नहीं निकालेंगे, हम उनके कब्रों पे आग नहीं लगाएंगे। और जिन जर्नलों ने अपना पीरियड पूरा किया, उनको एक किस्म का एहतराम, वेल डन, आपने अपना पूरा किया, अपने कानून में रहे। हम क्या चाहते हैं जनरल साहब, हम क्या चाहते हैं, हमारे मुखालिफ हज़रात, हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं जो आइन पाकिस्तान के 20 करोड़ इंसानों ने बनाया है, अगरचे ये आइन, मैं एक पश्तून हूँ, अगरचे ये आइन अब तक हम एक साथ जुड़े हुए पश्तूनों को एक मुत्तहिदा यूनिट नहीं दे सका है,
اس کے بعد اس کے لیے ہم جدوجہد کریں گے، آئینی جدوجہد، لیکن اس کو اپ ہولڈ کرنا، اس کا ہم نے وہ کیا ہے، یہ وعدہ لیا ہے۔ دوسری دفعہ جب میں پتہ نہیں اپنی توصیف ہو گئی وعدے رکھنے کے بعد سب پتہ نہیں یہ ٹھیک ہو، گورنر ایوب اسپیکر تھے جب میں دوسری دفعہ گیا اسمبلی میں، ہم نے حلف اٹھایا، جب حلف ہوا میں کھڑا ہوا، گورنر زندہ ہے پوچھ سکتے ہیں، میں نے کہا جناب گورنر صاحب ایک بات، یہ حلف جو ہم نے لیا کیا یہ فارمیلٹی تھی یا جو لفظ ہم نے کہا ہم نے اس کا پاس رکھنا ہے؟ کہتا ہے کیا کہہ رہے ہیں محمود؟ میں نے کہا میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، اگر یہ فارمیلٹی ہے تو ہم نے لے لیا۔ کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا جنرل صاحب کچھ دنوں بعد ایک جرنیل اس آئین پہ حملہ آور ہوگا، ہم نے اس کی دفاع کا حلف اٹھایا، کس طرح ہم دفاع کریں گے؟ آپ کہہ دیں یا ان سب سے لے لیں کہ بالکل اگر یہ ہوا ہم سڑکوں پہ ہوں گے۔ کہتا ہے کہ اسد صاحب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے اس سے آپ کی سیٹ جا سکتی ہے؟ میں نے کہا سیٹ جا، لیکن یہ آپ ہمیں بتائیں کہ یہ فارمیلٹی ہے یا وی مین اٹ؟ بات یہ ہے، پنجاب کا تو مجھے پتہ ہے